بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء، یعنی اس سورت کے دو نام ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین نے مختلف موضوعات کو ذکر کیا ہے۔ جہاں سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر جانے کا ذکر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی برکتیں اور نشانیاں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ اچھا، ہمارے ہاں معراج کا ذکر تو لوگ کرتے ہیں لیکن اسراء کا ذکر نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ہی دن میں دو واقعے ہوئے ہیں۔ اسراء کا مطلب ہے مکہ سے یروشلم یعنی بیت المقدس کا سفر، اور بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر سے مراد ہے معراج، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ اسراء ہے۔ تو بیت المقدس بنیادی طور پر وہ جگہ ہے جو نبیوں کی سرزمین ہے، اور اس میں مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی ارواح کو اللہ نے آپ کے پیچھے مقتدی بنایا اور آپ نے ان کی امامت کروائی، اس لیے آپ کا لقب ہے امام الانبیاء۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اب آخری پیغمبر آ چکے ہیں، اب نبی بھی اپنا مقام اور مرتبہ تو رکھیں گے لیکن اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور امامت صرف اللہ کے آخری پیغمبر کی ہوگی، یہ اللہ نے واضح کر دیا۔ تو اسی سورہ میں آیت ہے فضول خرچی کرنے والوں کے حوالے سے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج جس ڈگر کے اوپر لوگ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر غلط کاموں تک جاتے ہیں، اپنی جائز ناجائز خواہشات کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ پھر وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں سادگی کا حکم دیا ہے، اور اسلام نے ان لوگوں کو جو فضول خرچی کرنے والے ہیں انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو یہ فضول خرچی کرنا، غیر مناسب رویے اختیار کرنا، لا یعنی چیزوں کے پیچھے وقت اور اپنا مال ضائع کرنا، اور ایسے عمل کرنا جن سے بندے کے وقت اور مال کا نقصان ہوتا ہو اور کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ نہ ہو، تو اس چیز سے منع ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ان باتوں پر یا ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھتے ہیں ان کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو فضول خرچی کرنے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے جی میرے پاس پیسہ ہے تو میں لگاتا ہوں، نہیں۔ اگر ہم وہ فضول خرچی کر رہے ہیں چاہے ہم ملینئر ہیں تو پھر بھی ہم شیطان کے بھائی ہوں گے قرآن کے مطابق۔ تو اس لیے ہمیں شر اور خیر دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ عید ہے، رمضان ہے، ہمارے مختلف فنکشنز ہیں، تہوار ہیں، ان تہواروں کے اوپر ہم سادگی سے اور اچھا مناسب معاملات کر کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، اور انہی تہواروں کے اوپر ہم بے جا فضول خرچیاں اور بے جا برانڈز کے نام کے اوپر ایسی چیزوں پر مال بھی خرچ کر سکتے ہیں جن کا کوئی دینی یا دنیاوی یا آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم وہی مال سادہ استعمال کر کے اور اس کا کچھ حصہ غرباء مساکین میں صرف کر دیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے آپ کو کسی چیز میں فراوانی دی ہے تو آپ اس فراوانی کو یہ نہیں کہ عیاشی کے اوپر استعمال کریں بلکہ اس کو مناسب طریقے سے اعتدال میں یوز کریں۔ تو فضول خرچی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا بزنس بن چکا ہے۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یہ نیا نظام ہے نا جو کیپٹلزم کا سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کی بیس ہی فضول خرچی ہے۔
برانڈ لے کے آؤ، عورتوں کی تصویریں لگاؤ، برگرز اور یہ میرے بھائیوں جو سارے یہ چینز کھلی ہوئی ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم خود ان یونیورسٹیوں میں، ان اداروں میں پڑھے تو وہ لوگ یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ برگرز، یہ چپس، یہ فرائز، یہ جتنی کوک، فانٹا، پیپسی یا یہ چیزیں ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں. انہیں وہ اینٹی نیوٹرینٹ قرار دیتے ہیں. اچھا نیوٹرینٹ ہوتا ہے خیر کی چیز، دودھ، دہی، لسی، روٹی، سالن، جو آپ دیسی چیزیں کھاتے ہیں، فروٹس ہیں، تو یہ چیزیں اینٹی نیوٹرینٹ ہیں. یعنی وہ اپنے اداروں میں یہ پڑھا رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، اور پھر انہوں نے اربوں ڈالر لگا کر یہ ادارے بھی کھول دیے. تو ہم انہیں فضول خرچی ہی کہیں گے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان پر مال خرچنا اب حرام کے زمرے تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ یہ تو اوپنلی خرچ کرتے ہیں ان دشمنوں کے اوپر جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. تو یہ فضول خرچی کی قسمیں ہیں. اسی طرح یہ شلوار قمیض ہم نے سادی پہنی ہوئی ہے، 1000، 2000، 1500، 3000 کا سوٹ لے کے. یہی کوئی بندہ سوٹ اگر 10، 20,000، 50,000 کا لے جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ بندہ سمجھے کہ میں جی کپڑوں سے اوپر ہو جاؤں گا، تو صحیح بات یہ ہے کہ کبھی لباس مہنگا پہننے سے بندے کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ اللہ کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں. تو یہ فضول خرچی کے بہت سارے معاملات ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اچھا یہاں پر نا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ زنا کی طرف لے جانے والے راستے، انسٹرومنٹس، معاملات، سوچ، فکر، سائٹس، ان کے قریب نہیں جانا. یہاں یہ مراد ہے. زنا تو ہے ہی حرام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے اس حالت میں ان لوگوں کا ایمان ان کے اندر سے نکل جاتا ہے. اچھا یہ کتنا خطرے کی بات ہے. وہ بے ایمان ہے اس وقت، اور ان کا ایمان چھتری کی طرح اوپر ہوتا ہے، یعنی وہ فارغ ہیں ایمان سے. اگر وہ اس حالت میں مر جائیں تو پھر بہت مشکل ہے ان کا معاملہ آخرت میں. تو زنا کے راستے، زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں اور اجزاء اور جو میڈیا ہے یا چیزیں ہیں یا ایسی سائٹس ہیں یا ایسے گیجٹس ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر وہ ہوں تو ان کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا انہ کان فاحشہ، یہ کھلی بے حیائی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم لوگ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو. اچھا یہ تکبر جو ہوتا ہے نا، فخر، تکبر، چودھری صاحب، ارب پتی صاحب، ٹھیک ہے جی، اگر کسی کے پاس جا آ گئی، چودراہٹ آ گئی، کسی کے پاس کوئی عہدہ آ گیا، کوئی بندہ کسی منصب پر فائز ہو گیا، تو پھر اس کے اندر کبر آ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے. اب دیکھیں سب سے اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے بہترین خاندان، بہترین قبیلہ، بہترین نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اپنے آخری نبی کو چنا. سارے جانتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ ابراہیمی سب سے اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں وہ. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا انا سید ولد آدم، لوگوں یاد رکھو میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. یہ ہمارے ہاں تو جیلی سردار ہے نا، اصل فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. ٹھیک ہے، وہ حکم تھا، وہ ایک ریئلٹی ہے کہ میں سردار ہوں، اللہ نے مجھے وہیں سے پیدا کیا کہ جو سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن مجھے اس پر فخر کوئی نہیں. یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا ہوا جملہ ہے. اور میرے بھائیوں یہی رویہ ہمیں عاجزی والا اختیار کرنا چاہیے. ہمیں دنیا کتنی مل جائے، ہمارے پاس عہدہ کتنا بڑا آ جائے، ہم اگر تکبر کریں گے تو یہ اللہ کا وصف ہے. فرمایا الکبریاء ردائی، اللہ نے فرمایا کہ کبریائی یعنی تکبر یہ میری چادر ہے، کیونکہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، سارا نظام چلانے والا ہوں، تو یہ میرا وصف ہے، یہ بندوں کا وصف نہیں ہو سکتا. بندوں کا وصف تو عاجزی ہے. تو یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا مومنوں کے لیے. اچھا قرآن ہماری روح کے لیے بھی شفا ہے اور ہمارے جسم کے لیے بھی شفا ہے. اس کے دو فائدے ہیں، یعنی ہماری امراض جو دنیاوی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ہماری روحانی امراض کو بھی ٹھیک کرتا ہے قرآن مجید.
تو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر بھیجا مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالم کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ بڑی واضح یہ آیت ہے۔ اسی طرح نا سورہ اسراء کے آخر میں یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ رب العزت نے اپنے دو ذاتی ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں نا بڑا عجیب ماحول ہے پاکستان کا، ہندوستان کا، کہ جہالت عام ہے، ہم غیر عرب لوگ ہیں، ہم لوگ عربی زبان کی لغت کو اور فصاحت اور بلاغت کو نہیں سمجھتے، اور بعض دفعہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی ایسے جملے کہہ جاتے ہیں اپنی زبان سے جو کفر ہوتا ہے۔ مثال ہے، ایک بندہ اس کا نام ہے عبد الرحمن، تو ہم لوگ اسے رحمان پکاریں گے، پہلی غلطی۔ دوسرے نمبر کے اوپر رحمان کو بھی پھر اللہ کے نام کو بگاڑ کے بندے بولتے ہیں، میں نہیں زبان سے نکالوں گا، یعنی رحمان کے مختلف آگے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ رزاق رزاق، پھر اس کے بعد اس کے ناموں کو بھی بگاڑا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کفریہ بات ہے کہ اللہ کی صفت کو آپ بگاڑ کر بول رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے عبد کا لفظ اتارا، ٹھیک ہے، وہ نام رکھ دیا، اس کے بعد اس نام کو جو رب کا نام ہے الرحمن، الرحیم، الملک، ان کو آگے پھر الرزاق کو جو ہے بگاڑ کر بولنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ کے دو نام ذاتی ہیں، فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ٹھیک ہے، یہ دونوں اللہ کے ذاتی نام ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں نا، 99 نامز تو ذکر کیے گئے ہیں، بنیادی طور پر اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، وہ ہم گن نہیں سکتے۔ یہ 99 نام تو عام طور کے اوپر مشہور ہے نا، وہ جو اللہ کی صفات ہیں انہیں ہم گن ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اور رحمان یہ اللہ کے ذاتی نام ہیں، اس کے علاوہ رحیم، کریم، الرزاق، القدوس، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو ان ناموں کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ عبد کا لفظ ساتھ لگائیں گے۔ اگر آپ کا نام عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد القدوس ہے، عبد الرحمن ہے، تو میرے بھائیوں اس نام کو پورا پکارنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ عبد نام رکھا ہوا ہے اور پھر اس سے رحمان رحمان کہہ کے پکارے گا تو وہ جرم کر رہا ہے انجانے کے اندر، اس سے بچنا چاہیے، بہت بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کا آغاز بھی 15ویں پارے سے ہوتا ہے، اور سورہ کہف کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دجال کا دنیا میں آنا یہ لکھ دیا گیا ہے۔ دجال ایک مخلوق ہے، وہ انسانوں میں سے ہوگا، اور دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی اسے زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ وہ کہاں ہے ہم نہیں جانتے، وہ کب نکلے گا؟ قیامت کے قریب نکلے گا، اور دجال کا قتل اللہ رب العزت نے لکھ چھوڑا ہے، اور وہ قتل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس کو ایک برچھے کے ساتھ قتل کریں گے۔ دجال کا ساتھ دینے میں سب سے زیادہ یہودی اور عورتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اصفہان سے، یہ نا ایران کا شہر ہے، اب آپ ذرا سوچیں اور غور بھی کریں، اصفہان سے 70,000 یہودی، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر نکلیں گے، اور ایک روایت میں گہرے سبز رنگ میں، وہ سیاہ کی طرح ہی ہوتا ہے، سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر 70,000 یہودی نکلیں گے اصفہان سے، اور وہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ تو یعنی یہاں سے بھی لوگوں نے دجال کے لشکروں میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ حالات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، کہ یہودی اور آج کے وہ لوگ جو دجال کے پیروکار ہیں وہ کیا کیا معاملات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یہ مرزا قادیانی تھا، اسود عنسی تھا، مسلمہ کذاب تھا، بہت سارے لوگ، 30 دجال پیدا ہوں گے چھوٹے۔ تو پھر ان 30 چھوٹے دجالوں کے بعد بڑا دجال آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے ڈرامے دکھائے گا، بڑے شعبدہ بازیاں دکھائے گا، ایک بندے کو درمیان سے کاٹے گا، کہے گا جڑ جا، تو وہ یہ اللہ اسے طاقت دے گا وقتی طور پر۔ تو فرمایا اے مومنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب یہ معاملہ آئے اور اگر تم اس وقت زندہ ہو تو تم نے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، کافر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اور ایک مسلم کی حدیث میں ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیات، یعنی ان میں سے پہلی یاد کر لیں یا آخری یاد کر لیں،
جو بندہ اس وقت زبانی یاد کر سکے گا، پڑھ لے گا، تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کی ایک تو جمعے کو تلاوت کرنی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس کی کم از کم پہلی 10 آیتیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک پیج بنتا ہے، یہ حفظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ جو آیات ہیں ان کو زبانی یاد کریں، تاکہ اگر دجال آ جائے تو ہم یہ جیسے زبان سے نکالیں گے ہم انشاءاللہ اس فتنے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی جی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا۔ اچھا، ہم سب کا یہ وصف ہونا چاہیے، آپ لوگ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے میرے پیغمبر، آپ کہیں اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجئے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو ہمیں لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اور ایمان اور حق کی طرف لانے کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے کہ ہماری جان تک اگر اس میں کھپ جائے تو یہ وارے کا سودا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے میرے نبی، آپ اتنی محنت مت کریں کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں، یعنی پریشان ہو جائیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا کہ وہ اتنی شدید محنت اور اتنا گرے اوزاری اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتے جب لوگ گمراہی کی طرف چلتے تھے۔ تو یہ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں بھی اس طریقے کو اختیار کرنا ہے کہ ہم محنت اور کوشش کریں ایک ایک لمحے کے اوپر کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح بڑی اہم بات یہاں پر ذکر ہوئی ہے، آج کل نا 2 چیزوں کے اوپر لوگوں کو فخر ہے، مال بہت زیادہ ہے اور اولاد بہت زیادہ ہے، بیٹے، ٹھیک ہے، آج کل یہی فخر ہے۔ تو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال اور تمہارے بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ دنیا کی زینت ہے۔ اگر تم انہیں دین پر چلاؤ گے، لگاؤ گے اور انہیں خیر کی طرف لگاؤ گے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تمہاری نیکیاں ہیں جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ جائیں گی۔ اسی طرح جو ابلیس ہے نا، ابلیس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہیں، آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی کہ وہ کہتے ہیں وہ ابلیس تو فرشتہ تھا، شیطان جو تھا وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اچھا، قرآن میں نا بے شمار مقامات کے اوپر اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب کہا گیا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہی قرآن میں آتا ہے، ہمارے عامی زبان زد عام ہے کہ وہ بھی فرشتہ تھا۔ سورہ کہف وہ صورت ہے جس میں اللہ نے اس آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ ابلیس کون تھا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، فرمایا وہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو ابلیس جو تھا وہ بیسیکلی جن تھا، یعنی جنات کی مخلوق میں سے تھا، اور وہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ مقام دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب اسے راندہ درگاہ کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے کہ جب اسے اللہ نے نکالا نا تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا ان میں سے جن پر تیرا زور چلتا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے تو انہیں گمراہ کر لے، یعنی میوزک، گانا بجانا، بے حیائی، اس کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر لے۔ اور ساتھ آگے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری راہ پر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس جنوں میں سے ہے۔ اب ابلیس کی جتنی اصل اولاد ہے نا وہ سارے جنات ہیں، ابلیس کی جتنی اولاد ہے وہ جنات ہیں، اور جنات وہ مخلوق ہے جو ناری مخلوق ہے، یعنی ان کی بیس آگ ہے۔ اچھا، ہماری بیس ہے مٹی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی مٹی نکلتی ہے، ہماری بیس مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس جو شیاطین ہیں یا جنات ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ آگ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ آگ کی طرح جل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں مسجد نبوی کے اندر ایک جن کو پکڑ لیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان آیا تھا، جن آیا تھا، اور وہ ہماری نماز خراب کرنا چاہتا تھا۔ نبیوں کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ فرمایا جب وہ آیا، یہ لوگوں کو بتایا اللہ کے نبی نے، تو فرمایا کہ میں نے اسے اس کی گردن سے پکڑ لیا اور میں نے اس کی زبان باہر آ گئی، اس کی زبان باہر آ، ظاہر کسی کو گردن سے پکڑیں تو وہ زبان باہر نکال دیتا ہے۔ فرمایا اس کی زبان باہر آ گئی اور میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ ظاہر تھوک ہوتا ہے نا، لعاب ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا لگتا ہے۔
تو اس کی زبان کی ٹھنڈک کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا. اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا یاد نہ ہوتا, احساس نہ ہوتا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ میرے بعد ان جنات پر کسی کو حکومت نہ دینا, فرمایا اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو میں اسے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیتا. ٹھیک ہے, تو جنات آگ سے ہیں لیکن ان کا بھی لعاب اور وہ سارا پروسیس ہے, لیکن وہ انسانوں سے مختلف ہے. طاقت بہت زیادہ ہے, عمر بہت زیادہ ہے, پاورفل بڑے ہیں, فاسٹ بہت ہیں, لیکن جب آپ صبح و شام کے اذکار تسبیحات کر کے اللہ کی پناہ میں رہیں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے, اللہ نے اعلیٰ پھر بھی کس کو رکھا؟ انسان کو. دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دفعہ ہم گئے ایک باہر میدان کے اندر, تو ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, پوری رات ہم وہاں انتظار کرتے رہے. ہم نے کہا شاید کسی نے اغوا کر لیا ہے, شہید کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح واپس آئے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے پریشان تھے, ہم ڈھونڈ کے آپ ملے نہیں. فرمایا میں جنات کی ایک جماعت کو اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا. تو اللہ نے نبی انسانوں کو بنایا اور وہ نبی جنات کے لیے بھی تھے. ٹھیک ہے, تو قوا انفسکم واہلیکم نارا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے. تو جنات یہ شیاطین ہیں, اصل جنات کی نسل سے ہیں, لیکن من الجنت والناس, شیطان جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. اب دیکھیں نا حدیث کے اندر موجود ہے کہ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیطانوں کو اللہ جکڑ دیتا ہے. ہم سب نے سنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی 2 نمبری, فراڈ, دھوکہ, سب کچھ ہو رہا ہے. ظاہر ہے اعمال میں تو بہتری آ گئی, وہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, خیر خائی آئی ہے, لیکن گناہ ہو رہے ہیں. تو یہ کردار چھوٹے جنات کا ہے, سرکش نہیں, جو چھوٹے چھوٹے جنات ہوتے ہیں, اور انسانی شیطانوں کا ہے. تو جو الناس کے اندر شیطان ہیں وہ پوری میرے بھائیوں طاقت کے ساتھ رمضان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک اختیار ہے اور ان کو جکڑا نہیں جاتا. ان کی پکڑ قیامت والے دن ہی ہوگی یا قبر کے اندر ان کا عذاب شروع ہوگا. تو یہ اس میں سے ٹاپکس نکلتے ہیں, بہت سارے اور بھی ٹاپک تھے, ٹائم لمبا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہو مختصر تو وہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ادھر عوام میں بہت مشہور ہے کہ فلاں بندے میں جن آ گیا, کیا جن پینٹریٹو ہوتا ہے, کبھی جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ نا ایک لمبا ٹاپک ہے, اس کے اوپر میرے خطبات موجود ہیں. میں نے اس پر 5 خطبات جمعہ دیے تھے اس ٹاپک کے اوپر, تو وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا, وہ سنیں. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جن انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, وہ مس کرتا ہے. یا تخبطہ الشیطان من المس. اچھا وہ مس کرتا ہے تو مس کر کے پھر وہ جو ہے ساری خرابی پیدا کر دیتا ہے. ہمارے ہاں 99% جو شعبدہ باز ہے نا, وہ جن حاضر کر رہے ہیں جی, وہ پکڑ لو جی, یہ کرو جی, وہ کرو, یہ شعبدہ بازی ہے زیادہ. وہ مس کرتا ہے, ٹھوکر لگاتا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بھی حدیث میں آیا ہے. تو وہ وسوسے ڈالتا ہے, تو ان وسوسوں کے ذریعے سے پھر لوگ جو ہے اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں. اور جادو جو ہے یا نظر بد ہے, یہ بھی اسی کی قسمیں ہیں. جادو بھی شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے, تو اس میں پھر بندے کے اوسان خطا ہو جانا اور کسی کو قتل کر دینا اور نظر کے جو نقصانات ہیں یہ سارے پھر اسی پروسیس میں چلتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی جن بندے کے اندر ہی بیٹھ گیا جا کے, ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے بچے پر دم کیا اور فرمایا نکل اللہ کے دشمن باہر. تو اس سے مراد بھی اس کا وساوس اور اس کا چمٹنا یا اس کا مس کرنا ہے. مس کرنا اور ہوتا ہے, کسی بندے کے اندر جا کے بیٹھ جانا اور ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث ہے نا صحیح بخاری میں, فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون چلتا ہے. تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اندر ہی رہتا ہے, یعنی وہ تمہیں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھتے ہیں اچھے خاصے آپ پازیٹیو جا رہے ہیں, اچانک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ موبائل کے اوپر بیٹھ کے, لیکن وہ کیونکہ یہ شیطان ہے سارے, کوئی ایسی چیز آ گئی, کوئی ایسی اوپر تصویر آ گئی, کوئی ایسی سائٹ آ گئی جس میں آپ کو کام ہی تھا پازیٹیو, آپ نے ٹچ کیا, قرآن سے بھی دور ہو گئے اور وہاں کوئی عورت کی تصویر آ گئی آگے. تو یعنی یہ سارے کے سارے وسوسے اور چال بازیاں اس کی چلتی رہتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم 3 رکعت اکٹھے پڑھتے ہیں وتر کی, تو کیا اکٹھے پڑھنا جائز ہے؟ اور یہ بھی سنا ہے ساتھ بھی اگر دوسری رکعت میں بیٹھنا تو تشہد نہیں پڑھنی, تو ساتھ ہی کھڑے ہو جانا. 3 رکعت اگر اکٹھی پڑھنا چاہتے ہیں تو درمیانہ تشہد نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کی طرح پڑھنے سے منع فرمایا.
ٹھیک ہے، پہلی 2 رکعتیں پڑھیں، تیسری رکعت اس طرح پڑھ لے جس طرح ہم ایک پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ 2 الگ اور 1 الگ پڑھی جائے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر خاموش رہیں تو نماز صحیح ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد تو خاموش ہی رہنا نا؟ نہیں، پوری نماز خاموش ہے۔ نہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کم از کم، اور نماز سے مراد یہاں قیام ہے۔ قیام کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی کے لیے، امام کے لیے، سنت میں، نفل میں، جنازے میں، ہر ایک میں لازم ہے، وہ پڑھنا ہے۔ منیمم کسی قیام کے منعقد ہونے میں، رکعت کے کمپلیٹ ہونے میں وہ ریکوائرمنٹ ہے سورہ الفاتحہ۔ وہ نماز سری ہے یا جہری ہے؟ جہری سے مراد ہے بلند آواز والی، سری سے مراد ہے خاموش۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب آگے دوسرے اراکین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمدہ، التحیات، بھائی یہ بھی پڑھنا لازم ہے۔ اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا لا تفعلوا، میرے پیچھے نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ، باقی قرآن سننا ہے۔ جو باقی قرآن ہے نا، جو صورتیں وہ سننی ہے، باقی رکوع سجود دعائیں وہ کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ بالکل چپ کر کے کھڑا رہے۔ ہمارے ہاں ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہے فرقوں کے اندر کہ وہاں پر یہ تک جائز ہے کہ بس اللہ اکبر کہہ کہ تم کھڑے ہو گئے، کچھ مت بولو، کچھ مت پڑھو، بس سلام پھیر دو، امام کی اقتداء ہو۔ یار یہ کوئی نماز ہے؟ نماز میں سبحان ربی، اللہ کی تعریف دیکھیں نا، رکوع اللہ نے رکھا اللہ کی سبحان ربی العظیم کہنے کے لیے، سجدے کی دعائیں سکھائیں، 2 سجدوں کے درمیان دعائیں سکھائیں، التحیات سکھا۔ اگر یہ پڑھنا ہی نہیں تو پھر نماز کاہے کی؟ اور پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 2 دعائیں تو صحیح بخاری میں موجود ہیں، لیکن ان کے علاوہ کئی دعائیں ہیں جو سجدے اور رکوع میں پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی ہیں، فرضوں میں، نوافل میں، وہ ہم پڑھتے ہی نہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح سجدے کے اندر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو مضبوط کر دے دین پر۔ یعنی یہ دعائیں سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اچھا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھتے تو آپ کا قیام، رکوع اور سجدہ برابر ہوتے تھے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، جس قیام کے اندر پوری سورہ بقرہ پڑھی ہے، چلو گھنٹہ کر لیں، تو رکوع کے اندر 1 گھنٹے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہوں گے؟ یہ دعائیں ہیں۔ سجدے میں، یہ نوافل کی بات کر رہا ہوں، تہجد کی، سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہوگا؟ تو آج کل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ مولوی کو پتہ ہے مینوں وظیفہ لبنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک کمپیوٹر ہے، وہ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے، کمپیوٹر کی طرح اس نے سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد جو فیڈ ہوا ہے اس نے 30 سیکنڈ کی دعا کرنی ہے، نہ مسنون اذکار، نہ تسبیحات، نہ سنت پر عمل، بس وہ ایک پروسیس چل رہا ہے، پورے ملک میں پروسیس چل رہا ہے۔ جب ہم نے پہلی دفعہ جمعہ شروع کیا تو بڑے لوگ آئے، جی تسی دعا نہیں مانگتے۔ میں کہ ہم وہ دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، جس طریقے سے مانگی ہے۔ یہ کیا طریقہ کہ سلام پھیر کر سارے ہاتھ کھڑا کر لیں؟ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ مسنون تسبیحات کی جائیں، وہ بھی دعائیں ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ صرف ایک دعا ہوتی ہے قنوت میں، یا ویسے آپ کر رہے ہیں اس میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اب سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو یہ دعا ہے کہ نہیں؟ 3 دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ۔ اس میں آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھائیں؟ نہیں، یہ آپ سارا دن سینکڑوں بار کرتے ہیں۔ تو دعا وہ نہیں ہوتی جس میں ہاتھ اٹھانا لازم ہو۔ اب نماز کے بعد جتنی دعائیں ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہم انت سی، سب دعائیں ہیں، لیکن ان میں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو جہاں اٹھایا ہے وہاں اٹھائیں، جہاں نہیں اٹھایا وہاں سنت پر عمل کریں۔ تو ہمارے ہاں وہ ایک چھوٹی سی دعا نے اس پورے مسنون اذکار کا قتل کر دیا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ رنگ کا جو لباس ہے وہ پہننا جائز ہے یا؟ دیکھیں، سیاہ لباس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ سیاہ لباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی پگڑی پہنی ہے، سیاہ امامہ، ٹھیک ہے، وہ پہنو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسندیدہ لباس سفید کو قرار دیا ہے، تو سفید سب سے اول اعلیٰ لباس ہے۔ سیاہ پگڑی پہنی ہے، لیکن سیاہ رنگ کا لباس اللہ کے نبی نے نہیں پہنا۔ تو سیاہ لباس پہننا جائز ہے، جائز کی حد تک، لیکن اسے معمول بنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو جائے گی نا، بس کاڑا ہی لباس پائی رکھو۔ پھر
محرم کے دنوں میں جہاں ایک خاص طبقہ اسے اس لیے پہنتا ہے کہ یہ غم کا لباس ہے، بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میں اپنے بچوں کو سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ سیاہ لباس سے بچیں، اور الحمدللہ میں نے آج تک یہ نہیں پہنا اور آئندہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ لباس سیاہ پہنا جائے۔ ہاں سیاہ امامہ ہم باندھیں گے، وہ اللہ کے نبی نے پہنا تھا، تو سفید لباس پہنے یا اس کے علاوہ جو دوسرے کلرز ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار لباس پہنا، اب سرخ لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن سرخ کو دھاریاں ہو جائیں بیچ میں، وہ پہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کلر، سردیوں کے کلر ذرا ہوتے ہیں، مثلا مٹی رنگ ہے یا ڈارک براؤن ہے، وہ پہنے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیاہ سے عادت بنانے سے اجتناب کریں۔ اور میڈیکلی، اب آتے ہیں ہم میڈیکلی بات کی طرف۔ میڈیکلی میرے بھائیوں، بالخصوص گرمیوں کے اندر، سمر کے اندر سیاہ لباس کا زیادہ استعمال، اور وہ لوگ جو دھوپ کے اندر زیادہ سفر کرتے ہیں وہ اگر گاڑھے رنگ پہنیں گے تو ان کو کینسر ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری ریز کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو یہ جو لائٹ کلر کے جتنے لباس ہیں نا، یہ ان ریزز کو، یعنی اس نقصان دہ لہروں کو دور کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سفید لباس زیادہ رکھیں یا دھیمے کلر وہ زیادہ پہنیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور سیاہ کو اگر استعمال کرنا ہے تو کبھی کبھار کو پہن لیں شوقیہ، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ شہر صاحب، اگر ہم مغرب کی جماعت کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو پہلی ہم نے پڑھی، ہماری پہلی ہوگی، جماعت کی تیسری ہے، ہم تشہد میں بیٹھیں گے، تو دوسری میں جب ہم کھڑے ہوں گے اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، اور جب ہم تیسری میں کھڑے ہوں گے ہاں تو تیسری میں بیٹھیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اصول کو فالو کرنا ہے، آپ ان تینوں رکعتوں میں تشہد میں بیٹھیں گے، 3 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی۔ اور جو تیسری رکعت ہوگی وہ ہم پہلی والی میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے جو ہم جماعت کے ساتھ شامل ہو پڑھیں گے، اور جو تیسری والی ہوگی سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ پڑھیں گے۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو، یہ بھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نماز میں شامل ہوتے ہیں نا جماعت کے پیچھے، آپ چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، وہ آپ کی پہلی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں تم نے پہلے چوتھی پڑھ لی تو اب آخری تمہاری پہلی ہوگی، یا جب امام سلام پھیر کے کھڑا ہوگا تو تم نے سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ نہیں، آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ اب آپ کو وہاں پر موقع ملا تو قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ امام کی اقتداء میں ہیں۔ اگر موقع نہیں ملا تو کم از کم فاتحہ تو پڑھنی ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنا نماز کے اندر، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے، وہ سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ تو یعنی وہ قرآن آپ اگر چند آیات بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ کوثر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کافی ہے جو فاتحہ کے علاوہ ہے، تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کی دوسری، تیسری، چوتھی رکعتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو آخری رکعت میں آپ سورت کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملائیں گے۔ اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے تھے، اور اپنی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، یا مغرب کی 1 رکعت میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ اصول۔ جب ہم آخری رکعت میں آئیں گے مغرب کی نماز میں تو تینوں باری اٹھ کے رفع الیدین کرنا ہے تشہد میں۔ ہاں، رفع الیدین کرنے کا جو اصول ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اصول یہی رہے گا، جب آپ نے 2 پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہونا ہے تو یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔